السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ابراہیم کے آخری رکوع نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اور نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کو غافل ہے کہ وہ بے خبر ہے، عما اس سے جو عمل کر رہے ہیں الظالمون ظالم۔ اور تم گمان نہ کرنا، بے شک ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے انسان، تم بے شک اس چیز کو نہ سمجھ لینا ایسے کہ اللہ غافل ہے ظالموں کے عمل سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما، یہ تو صرف اس لیے ہے، یہ کلمہ حصر ہے۔ انما، یہ تو بے شک صرف اس لیے ہے کہ یؤخرہم، وہ ان کو مؤخر کر رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کے بعد جب کوئی حل نہیں ہوگا ان کے پاس، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوگا، کوئی اس کی چارہ نہیں ہوگا ان کے پاس، اس دن کے لیے اللہ نے مؤخر کر رکھا ہے ان ظالموں کا حساب۔ وہ دن کیسا ہوگا اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، پھر بھی قرآن پاک نے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ قرآن پاک کی ان کلام میں ڈال دیے جائیں تاکہ شاید یہ لوگ ڈر کے اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور پلٹ آئیں۔ مہطعین، دوڑتے ہوں گے، مقنعی، اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، اپنے سر اوپر کی طرف لگائے ہوں گے، جیسے اوپر سے کوئی آفت آنی ہو تو ہم اوپر سے دیکھتے ہیں کہ یا اللہ اپنی کسی آفت سے بچانا، ہم مجبوری میں، مشکلات میں بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک حالت ہوگی سب پر جو قائم ہوگی حشر کے دن۔ اور خصوصاً کافروں کے لیے یہ منظر جو بیان کیا گیا ہے کہ جن مجرموں نے، جن ظالموں نے قیامت والے دن کا انکار کیا اور اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور دوڑتے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں بھی ان کی طرف نہیں جھپکتے ہوں گے، نہیں پلکیں جھپکتے ہوں گے۔ وافئدتہم، اور ان کے دل ہواء، سکت سے خالی ہوں گے، ایسے جیسے بالکل خاموش ہیں، سکت ہی نہیں ہے ان میں۔ اتنا برا وقت حشر کے دن ان کے اوپر آئے گا کہ ان کی پلکیں نہیں جھپکیں گی۔ آنکھیں کھلی رکھنا، کتنی دیر تک آپ کھلی رکھ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا، ایک لمحے کے لیے بھی تو آپ کی پلک تو کچھ دیر بعد جھپکنی پڑتی ہے آپ کو، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب انتہا ہوگی بے بسی کی، اس وقت ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی اور آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن عذاب آئے گا، فیقول، پس کہیں گے الذین ظلموا، یہی ظالم لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، مؤخر کر دے ہم سے، الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک، تھوڑی دیر کے لیے، نجیب، ہم قبول کریں گے، دعوتک، تیری دعوت کو، ونتبع الرسول، اور ہم اب پیغمبروں کی بڑی پیروی کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اولم تکونوا، کیا تم نہیں تھے، اقسم، تم قسمیں کھایا کرتے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں تو زوال ہی نہیں آنا۔ یہ کافر لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہمیں تو زوال نہیں آنا، ہم تو فوت ہو جائیں گے تو پھر بھی ہمارے لیے ادھر جنت کے تخت بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَسَكَنْتُمْ، اور تم سکونت پذیر تھے، تم رہتے تھے، فی مساکن، ایسے گھروں میں، الذین ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تم نہیں یہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ ایسے لوگ رہ کے گئے ہیں جو کافر ہیں اور پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کے اوپر عذاب آیا، تم ویسے ہی وہاں پہ مسکن بنا کے بیٹھے رہتے تھے۔ وَتَبَيَّنَ، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا ایسی بستیوں میں آباد کاری سے کہ جن پر اللہ کے عذاب آئے ہوئے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ، اور ظاہر ہو گیا، لَكُمْ، تمہارے لیے، کیفَ فعلنا، کیسے ہم نے سلوک کیا، بہم، ان کے ساتھ، ہم نے ان پر کیا کیا، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تم پر یہ سب کچھ ظاہر ہے، کھلا ہے، عیاں ہے۔ وَضَرَبْنَا، اور ہم نے اسی لیے تو مثالیں بیان کی ہیں، لَكُمْ، تمہارے لیے، الامثال، ہم نے اسی لیے تو تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وقد مکروا، اور تحقیق انہوں نے چلے، مکرہم، اپنے فریب، وعند اللہ، اور اللہ کے پاس بھی، مکرہم، ان کے مکر کا توڑ موجود ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کی فریب کاریاں دیکھتا ہے اور ان کا توڑ بھی کرتا آیا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں ان کا مکر، لِتَزُولَ، لیکن اس سے اکھڑ جائیں، منہ، اس سے، الجبال، پہاڑ، اس قدر طاقت کے ساتھ وہ اپنی چال چلا کرتے تھے کہ اس سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔
پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر مکر، ہر فریب اور ہر چال کا بہت اچھے طریقے سے توڑ جو ہے وہ کیا۔ فلا تحسبن، اور اے پڑھنے والے تو بھی ہرگز اس کو گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مخلف وعدہ خلاف کرے گا وعدہ ہی اپنے وعدہ کے رسولہ جو اس نے اپنے پیغمبروں سے کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، یعنی کہ جو ظلم کرے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور لے گا۔ یوم اس دن تو بدل دی جائے گی الارض زمین، غیر الارض کسی اور ہی زمین سے، یعنی کہ یہ زمین نہیں لگ رہی ہوگی، اس زمین پہ تو پودے ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، وہ اس دن پلین ایک میدان کی طرح زمین ہوگی زمین ہی، لیکن یہ والی زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ والسماوات، اور آسمان بھی اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کا آپ چاند ستاروں سے بڑا مزین آسمان دیکھتے ہیں، نہیں۔ حشر کے دن ہر چیز ایسے محسوس ہوگا کہ یہ نقطہ اختتام ہو چکا ہے۔ وبارازو، اور وہ حاضر ہوں گے، للہ اللہ ہی کے لیے، الواحدی جو واحد ہے، القہار جو بڑا غالب ہے۔ وترى المجرمین، اور تم دیکھو گے مجرم لوگ، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاصفاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم ان کے لباس، من سے قطران گندک کی طرح کی بنے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ایسی چیزیں جن سے آگ زیادہ لپٹتی ہے، زیادہ مزید بھڑکتی ہے۔ وتغشی وجوہہم النار، اور یہاں تک کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے، کل ہر نفس جان کو، ماں کا سبب جو اس نے کمایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد بدل حساب لینے والا ہے۔ ہاذا، یہ بلاغ للناس، یہ جو قرآن پاک ہے، بلاغ للناس یہ پہنچا دینا ہے لوگوں تک، ولینذروا تاکہ ان کو ڈرایا جائے بھی اس کے ساتھ، ولیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انما بے شک ہوا الہ واحد، وہ واحد اللہ ہے، ولیذکر اور وہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب جو دانش مند لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور جو اللہ کو نہیں مانگتے وہ اس کو معبود یکتا مان لیں۔ اور قیامت کا خوف جو ہے یا ان کا جو ڈرانا ہے وہ اس قرآن پاک میں لکھا گیا ہے، تو یہ کامل پیغام ہے، یہ بہت اچھا لوگوں کے لیے مکمل پیغام ہے یہ قرآن پاک۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ جوڑ دیا ہے۔ چاہیے کہ غیر مسلم ہوں یا مسلم ہوں، اس قرآن پاک کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی کھوج نکالنے کی کوشش کریں۔ جو ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت منازل ابھی طے کرنے والی ہیں۔ ہم اس کی محبت کو نہیں جانتے، نہ ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے، اور اسی کے ذریعے ہوئی اللہ کی محبت اور اللہ کے پیغمبروں کی محبت اور دین اسلام کے ساتھ محبت عطا فرمائے، آمین۔ یہیں پہ رکوع نمبر 7 اور یہ سورۃ ابراہیم مکمل ہوئی الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سورۃ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔